قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ومولى الكونين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات حضرات گرامی حج سوگواران سرکار سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا بعنوان 40 مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ان کے سکوت کو توڑنے کے لیے بابا سے بلند صلوات. عزیزان گرامی قدر، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دیے کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، فنا ہونا ہی تھا، برباد ہونا ہی تھا. اسی ضمن میں انشاءاللہ چند معروضات آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور وہ آپ کی خدمات عالیہ میں انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا. امید قوی ہے کہ انشاءاللہ بغور سماعت بھی فرمائیں گے اور اس کو سماعت ہی نہیں بلکہ دل میں اتار کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرا مفہوم اور موضوع یہ ہے اسی آیت کریمہ کے عنوان سے کہ دورہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. صلوات آئیے اس سے قبل کے آغاز گفتگو کریں. شہداء کربلا علیہ السلام کے 40 کے متعلق مجالس اعزاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت فرما کر اول و آخر 3 مرتبہ درود شہداء کربلا و اسراء کربلا و ناصران کربلا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں.
برائے شہزادی کونین مادر حسنین ام الائمہ بطول عذرا صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند اللہم صلی علی اللہ نگرانی قدر. کیا ارشاد رب العزت ہوا کہ رسول ان سے کہہ دو کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل ختم ہو گیا، باطل فنا ہو گیا، باطل برباد ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو مٹنا ہی تھا، فنا ہونا ہی تھا، برباد ہونا ہی تھا. یہ کب نازل ہوئی آیت؟ اب سے 1400 برس پہلے رسول کے سینے اقدس پر قرآن نازل ہوا. اسی کا ایک آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. تو جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا، اللہ نے کہہ دیا کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، باطل کو فنا ہونا تھا، برباد ہونا تھا، تو پھر یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کس وقت کی؟ کا دور رسول کی کا؟ جب اگر دور رسول کی بات ہے تو رسول موجود ہیں، تو یہاں سے مراد حق کیا ہے؟ آیا مراد ذات رسالت ہے؟ کا رسول حق ہے؟ تو بھئی جب اگر رسول حق ہے تو پھر باطل مٹا کیوں نہیں؟ مخالفین رسالت، دشمنان رسول موجود کیوں ہیں؟ کانے جناب حق سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. تو بھئی جب قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کے بعد حق باقی رہ گیا، باطل مٹ گیا، تو پھر آج تک یہ سلسلہ باطل کا جاری و ساری ہے کیوں؟ کیسے سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک مثال کے ذریعے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں نے اپنے ضبطی چھپرا سے قبلہ وسیع حیدر صاحب کے پاس ایک خط لکھا. خط ہریانہ سے چلا اور روانہ تو ہو چکا ہریانہ سے، ابھی وہ اپنے مقام تک پہنچا نہیں ہے. خط ہریانہ کرنال کی سرحدوں سے پار ہوتا ہوا مظفر نگر ضلع آیا. مظفر نگر ضلع میں آنے کے بعد آپ کے پوسٹ آفس پہنچا. جب آپ کے پوسٹ آفس پہنچتا ہے اس کے بعد مولانا وسیع صاحب تک یہ خط پہنچتا ہے. جب وسیع صاحب کے پاس خط پہنچ جائے اس کے بعد اس خط کا پورا کام حق ادا ہوگا. راستے میں جو راہ اختیار کرتا ہوا خط آ رہا ہے وہاں کو مکمل نہیں ہو رہا ہے. شروعات تو وہاں سے ہو چکی، خط وہاں سے چل رہا ہے، راستوں کو عبور کرتا ہوا آ رہا ہے، مگر جب سنبھالیڑا آ کر پہنچا تو اپنی منزل کو تمام کیا. اس کے بعد اس پیغام کو لوگوں تک جب پہنچایا تو کہا قبلہ یہ پیغام ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. یہی وجہ ہے یہ قرآن مجید کا پیغام رسالت سے شروع ہوا. جب میرا آخری امام آئے گا اس کے بعد نئے اسلام کا پرچم ہوگا، اسلام کا پرچم ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، یزیدیت کا منہ جانا ہوگا. اچھا یہ تو ایک دلیل یہ ہے. اچھا امام کے کیا میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ دورہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، ہمیں کسی اور کی طرف نہیں رغبت ہے کہ کسی سے ہمیں کیا مطلب ہے، پہلے ہم خود کو سنبھال لیں. اب وہ وقت نہیں رہا کہ لوگوں کو اپنے اسلام میں اپنے دین میں راغب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو حضور وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، وہی کافی ہے. ورنہ اس ملنگیت نے اخباریت نے تو اتنا ماحول خراب کر دیا ہے کہ نہ باپ کو پتا کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے، نہ بیٹے کو پتا کہ باپ کہاں جا رہا ہے. حق یہ ہے کہ بیٹا باپ کو کہتا نظر آتا ہے کہ اگر باپ مراجع کرام کی تقلید کرتا ہے تو میرا باپ جہنمی ہے. ارے جو اپنے باپ کا نہ ہو سکا وہ عوام کا کیا ہوگا، جو باپ کا نہ ہو سکا وہ عوام کا کیا ہوگا. یہ اپنے نجس خون کا پتہ دے رہا ہے. صلوات میں اچھا
مرحلہ یہ کہ ہم پہلے یہ تو غور کریں امام ہے بھی کہ نہیں. یہ ذمہ داریاں غیبت امام میں، امام غیب میں ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہمیں یقین تو ہونا چاہیے پہلے کہ ہمارے امام ہیں بھی کہ نہیں، یا صرف وہی رٹی رٹائی باتیں کہ جو جس نے کہہ دیا اس پر عمل کر لیا. کہا رٹنے کا نام ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا مذہب تحقیق کا ہے، ہمیں تحقیق کا حق دیا گیا ہے. جب تک تحقیق نہ ہو اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا پہلے تحقیق ہے بعد میں عمل ہے. لہذا اگر ہمارا امام غائب ہے تو ہم اپنے امام کے بارے میں دلیلیں بھی تو دیں. آئیے کچھ عقلی اور نقلی دلیلیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں. قرآن مجید ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، آپ ہمیشہ ماہ رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک ہی نہیں بلکہ نماز پنجگانہ میں مستقل پڑھتے ہیں کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر کے بارے میں یاد نازل ہوئی حضور کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. یہ شب قدر وہ ہے کہ جس میں آسمان سے ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار عالم کے سال بھر کے کام لے کر روحیں اور ملائکہ حاضر ہوتی ہے. بس یہ میرا عنوان گفتگو ہے. توجہ چاہوں گا. کیا ارشاد ہوا؟ شب قدر میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا. تم کیا جانو شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے. اس 1000 راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم ملائکہ کو روحوں کو بھیجتا ہے سال بھر کے کام لے کر. وہ احکام جب لے کر آتے ہیں ملائکہ اور روحیں، وہ آتے کس کے پاس ہیں؟ وہ شخصیت تو بتاؤ، ایسا عالم کو تلاش کر کے لے کر آؤ، ایسا مولوی تلاش کر کے بتاؤ، ایسا قاری تلاش کر کے بتاؤ، ایسا عالم تلاش کر کے بتاؤ، ایسا مفتی تلاش کر کے بتاؤ کہ جس کے پاس ملائکہ آ رہے ہو، ملائکہ روحیں آ رہی ہو. اللہ سال بھر کے کام اللہ ہر کسی کے پاس ایک کام نہیں بھیجتا ہے، اللہ اپنے مقرر ترین بندوں کے پاس بھیجتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا انسان محترم، اللہ کے احکام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، سال بھر کے کام لے کر نازل ہوتے ہیں. اور پھر سنیں کہ فرشتے انسانوں کے پاس نہیں آتے، فرشتے انسانوں کے پاس نہیں آتے. فرشتے پہ آنے کے لیے معصوم ہونا شرط ہے. اب عصمت کی کڑی دکھاؤ، کوئی ہے تمہارے پاس ایسا معصوم جس کے پاس فرشتے سال بھر کے کام لے کر آتے ہیں؟ ہاتھ کڑی میں ہمارے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی نورانی شخصیت نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ایسی شخصیت کہ جس کے پاس سال بھر کے کام فرشتے لے کر کے آتے ہو. معصوم ہے ہی نہیں. ہاں ہم بتائیں گے تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس ایک ہے. ہے کوئی شخصیت، ہے کوئی عالم، ہے کوئی ایسا قاری، ہے ایسا محافظ قرآن کا محافظ قرآن ایسا ہے ہی نہیں. ہاں ہے تو آؤ ہمارے پاس آؤ. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ایسی نورانی شخصیت ہے، ایسی عظیم شخصیت ہے جو غیب سے بیٹھا ہوا ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، دین کی محافظت بھی کر رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو قوم اس پر یقین رکھتی ہے اسی قوم کو مٹانے پر دنیا کے تمام مذاہب لگے ہوئے ہیں. یہ قوم مٹ جائے، یہ مٹ جائے، یہ ضرار مٹ جائے، یہ جتنا مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو نہیں ہوا. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ غیر میں بیٹھے ہوئے امام کا کمال ہے.
لبیک حزب اللہ، لبیک سیستانی، ماشاء اللہ مولا سلامت رکھے. بہت ذوق و شوق کے ساتھ آپ سماعت فرمانا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. کیا کہ ہے ایک شخصیت کہ جو غیب میں بیٹھی ہوئی ان نوجوانوں کی، ان عزاداروں کی حفاظت کر رہی ہے، وگرنہ دنیا ان کو مٹانے کی کب سے کوششیں کر رہی ہے. اچھا ان کو جو مٹانے کی کوششیں کی، ان کو مار کر خوش تو ہو جاتے ہیں. ہم نے اتنے عزادار مار دیے، ہم نے اتنے ماتمدار مار دیے، مگر مارنے کے بعد یہ تو پرسکون ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم مرتے نہیں ہیں، ہم تو شہید ہو جاتے ہیں. دین ان کی حرام ہو جاتی ہے. دیکھیے قاسم سلیمانی کو مار کر وہ مر گئے، شہید ہو گئے. زندہ جب تک تھے تمنا لیے رہتے تھے میرے تمام ساتھی شہید ہو گئے، تمام ساتھی شہید ہو گئے. گریا کرتے تھے کہ میں اب تک زندہ رہ گیا، میں اب تک زندہ ہوں، میں اب تک زندہ ہوں، میں کیوں شہید نہیں ہوا. جیسے ہی وہ شہید ہو گئے، جیسے ہی وہ شہید ہو گئے، وہ ان کا جانا تھا. دنیا کے ستمگروں کی نگاہ نیندیں حرام ہو گئی ہے. اتنا پریشان دشمن ان کی زندگی میں نہیں تھا جتنا پریشان لاش کے ٹکڑے کر دارے وقت کا یزید خوش تو ہو گیا کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، وقتی طور پر خوش ہوا. مگر اللہ عظمت ہمارا لاکھوں سلام اس شہید پر کہ جب اس کا جنازہ اٹھا، کبھی خانے جب اس کا جنازہ اٹھا، روزہ امام حسین کا طواف کیا، روزہ عباس کا طواف کیا، تمام مزارات کا طواف کرتے ہوئے، مشعر مقدس کا طواف کرتے ہوئے، جیسے ہی اس کا جنازہ چلتا رہا، جنازہ بڑھتا رہا، ان کی نیندیں حرام ہوتی رہی، جنازہ بڑھتا رہا، ان کی نیندیں حرام ہوتی رہی. یہ کیا کمال ہے کہ اپنا کمال نہیں تھا، یہ دعائیں زہرا کا کمال ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ بی بی زہرا کی دعا کا. غیب میں بیٹھے ہوئے فرزند زہرا کی دعاؤں کا کمال ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے وہ فوقیت آپ کو عطا کی کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے. اس کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے رزق حاصل کرتا ہے. صلوات بھیج یہ وہ دلیل ہے کہ جس میں سال بھر کے کام فرشتے لے کر آتے ہیں امام کی خدمت میں. دوسری دلیل وہ کہ جس سے ہماری قوم کا ہر ایک ایک فرد بخوبی مطمئن ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی بچہ شرارت کرے پیچھے بیٹھ کر، کمل صاحب کوئی بات نہیں، بچے ہیں، شیطان نے بہکا دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ کا شیطان نے بہکا دیا. ابھی آواز آ رہی تھی کہ معاف کر دیجئے گا، شیطان بہکا رہا تھا. یہ ہم نے یہ شیطان بہکا رہا تھا. حضور نماز کیوں نہیں پڑھنے گئے؟ مول صاحب مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ 10-5 آدمی تھے. مجلس میں دیکھا کہ سینکڑوں آدمی ہیں. کہا بھائی آپ نماز میں کیوں نہیں آئے؟ کہا گھر سے نکلے تو تھے مگر فلاں دکاندار جو تھا بیٹھا ہوا راستے میں اس شیطان نے بہکا دیا تھا. یہ روزانہ کا وہ معمول جو ہماری زندگی کے سامنے روزمرہ جو امور ہوتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیا کہ مول صاحب فلاں نے بہکا لیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان نے بہکا دیا تھا. کہ بھائی آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ آپ نے شیطان کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر یقین؟ کہاں یقین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہکا رہا ہے. غلط کام کیا، شیطان نے بہکا دیا. اچھا اس کو چھوڑیے، آپ نے کیا فرشتوں کو دیکھا؟ مسلمان نے بڑھ کے کہا کہ نہیں. کہا پھر آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ کہاں یقین ہے. اگر ہم فرشتوں پر یقین نہ رکھے تو ہم مسلمان کہیں گے. کہا آپ نے جنت کو دیکھی؟
کہا نہیں. کہا پھر جنت پر آپ کا یقین؟ کہا ہے یقین. کوثر کو دیکھا؟ کہا نہیں. کہا یقین ہے؟ کہا یقین ہے. سلسبیل کو دیکھا؟ کہا نہیں. کہا یقین؟ کہا یقین کامل ہے. کہا دوزخ کو دیکھا؟ کہا نہیں. دوزخ کے عذاب پر یقین؟ کہا بالکل یقین ہے. کہا آپ نے قبر کو دیکھا؟ قبر کے عذاب کو دیکھا؟ کہا نہیں. قبر کے عذاب پر یقین؟ کہا یقین ہے. آپ نے حوروں کو دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر حوروں کے اوپر یقین؟ کہا یقین کامل. کامل نہیں، مکمل ایمان. مکمل ایمان. کہا مکمل ایمان ہے تو کیوں دیکھا آپ نے؟ کہا نہیں. حد یہ ہے کہ انہوں نے نہ سلسبیل کو دیکھا؟ کہا نہیں. کہا یقین ہمارا جنت کو دیکھا؟ نہیں. یقین حوض کوثر کو نہیں دیکھا؟ کہا یقین ہے. سلسبیل کو نہیں دیکھا؟ کہا یقین ہے. قبر کے عذاب کو دیکھا؟ کہا یقین ہے. دوزخ کو دیکھا؟ کہا نہیں. یقین ہے. قبر کے عذاب کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. یقین ہے. حد یہ ہے کہ ان کا ابا شیطان غائب ہے، اس پر تو یقین ہے. ہمارا ایمان غائب ہے. جو بہکاتے لوگوں کو اس پر تو یقین ہے، جو نیکی کے راستوں پر لگاتے اس پر یقین ہے. مطلب کی بات آ گئی تو آگے بڑھ گئے، مطلب کی بات نہیں آئی تو پیچھے ہٹ گئے. کتنا بھولا اور نادان ہے مسلمان کہ اپنے مطلب کی جب بات آئی تو بڑی جلدی یقین کر لیا. ہاں قبر میں عذاب تو ہوگا، لیکن ہاں چلو مان لیتے ہیں شفاعت بھی ہو جائے گی. ہاں میوے جنت کے لذیذ ترین غذائیں ان پر یقین. کوثر کے پانی پر بڑا یقین ہے. حوروں پر بڑا یقین ہے. باغات جنت پر بڑا یقین ہے. حد یہ ہے کہ شیطان پر بھی یقین ہے. جو بہکاتے اس پر تو یقین ہے، اور جو گمراہیوں کے راستے سے بچا کر نیکی کے راستے پر لگائے اس پر یقین نہیں ہے. کیا یقین کرے بھی کیوں؟ کیا اس کے یقین نہ کرنا اپنی کمی نہیں ہے؟ اس کے خون نجس کی کمی ہے. نجس خون کبھی محب اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ محمد. یہ میں نہیں کرا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھے، جتنا دور رکھے جتنا رکھنے کا حق ہے. اللہ نے وعدہ کیا دور رکھنے کا. بھائی دور کتنا دور؟ کیا دور کو نہ دیکھیے گا، اللہ کے پہلے قریب کو دیکھ لیجیے گا. جب اللہ کا قریب سمجھ میں آ جائے تو دور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ دیکھو جناب آدم آئے، اللہ نے کہا قیامت قریب ہے. نوح آئے، قیامت قریب ہے. ابراہیم آئے، کہا قیامت قریب ہے. جدہ آئے، کہا قیامت قریب ہے. سلیمان آئے، کہا قیامت قریب ہے. یوحنا آئے، کہا قیامت قریب ہے. یوسف آئے، کہا قیامت قریب ہے. یعقوب آئے، کہا قیامت قریب ہے. یونس آئے، کہا قیامت قریب ہے. ادریس آئے، کہا قیامت قریب ہے. یوسف آئے، کہا قیامت قریب ہے. عیسیٰ آئے، کہا قیامت قریب ہے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء حبیب خدا وجہ تخلیق کائنات سید العرب والعجم کائنات کا شہنشاہ رسول 1400 برس پہلے اس دنیا میں آئے. آپ کے سینے اقدس پر قرآن نازل ہوا. اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. آج تک نہیں آئی. ارے جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا. تو جس کا قریب اتنا دور ہے تو پھر کتنا دور رکھا اللہ نے نجاست کو، رجس کو اہل بیت سے، کہ جس کے یہاں خون نجس ہے وہ اہل بیت کے قریب آ ہی نہیں سکتا اہل بیت کے قریب. تو یہ اہل بیت کی وہ آخری کڑی ہے کہ جو پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. پرچم اسلام دنیا پر گامزن ہوگا. لہذا اس پرچم کے سائے کے نیچے آنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں. ابھی تک تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وجود امام ہے کہ نہیں ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارا امام موجود بھی ہے اور غیر
نگاہیں جمائے ہوئے ہے. اگر ایک لمحے کے لیے امام نگاہیں ہٹا لے تو یہ دنیا ہمیں منٹ بھر میں مسل کر رکھے گا. صلوات بھائی برکت. اللهم صل على اب ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ سپاہ امام زمانہ. ہم اور آپ کیا ہیں؟ امام زمانہ کے سپاہی. اور سپاہیوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ذرا اپنے دنیاوی سپاہیوں کو دیکھیے. جب ماشاءاللہ ہماری قوم کے بچے بھی جو اس وقت تیاری میں لگے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں ہم صبح کو شام میں دوڑ لگا رہے ہیں، بچے کسرت کر رہے ہیں. کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کہا ہمیں فوج میں بھرتی ہونا ہے، ہمیں پولیس میں بھرتی ہونا ہے. کہا پھر یہ کیوں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، سپاہی کے لیے، ایک فوجی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہو اور بدن کے اعتبار سے مضبوط بھی ہو. علم بھی ہو، وہ بدن کے اعتبار سے مضبوط بھی ہو. دنیاوی سپاہیوں کا معیار بتا رہا ہوں، اور ان کا علم یہ ہے کہ وہ والا صبح اٹھتے ہیں، اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ چند لمحوں کی، چند دنوں کی نوکری ہمیں مل جائے. ان چند دنوں کی نوکری کے لیے الگ صبح بستر چھوڑنے پر جوان مجبور تو ہو جاتا ہے. ماں باپ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں. کس لیے؟ ہمارا بیٹا جوان بنے گا، ہمارا بیٹا سپاہی بنے گا، ہمارا بیٹا فوجی بنے گا، ہمارا بیٹا بڑے عہدے پر فائز ہو جائے گا، ہمارا بیٹا سپاہی بن جائے گا. ارے اس سپاہی کے لیے جو چند دنوں کے لیے ہے، 10 15 20 25 30 سال کے لیے، اس کے بعد پھر واپس آ جانا ہے. مگر وہ سپاہی بنائے کہ اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو حبیب ابن مظاہر، یہ حبیب ابن مظاہر ہم زمانوں سے دعوے کرتے ہیں، زیارتوں میں پڑھتے ہیں، مستقل ایام اعظام میں تو بالخصوص کیا پڑھتے ہیں؟ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. ہم بھی اگر کربلا میں ہوتے تو امام کے ساتھ ان 72 شہیدوں میں شہید ہو جاتے. کیا یہی حق ہے؟ کیا یہی حق ہے کہ ہم نمازوں میں چند افراد نظر آئیں اور جب مجلسوں اور محفلوں کا معاملہ آئے تو ہم ہزاروں کی تعداد میں نظر آئیں؟ کیوں؟ کہا کہ یہ امام کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو بانیان مجلس کو خوش کرنے کے لیے ہے. اور اس لیے ہے کہ کہیں ہمارا نام عزاداروں کی فہرست سے نہ نکل جائے. ارے یہ عزاداروں کی فہرست میں داخل کرنے والے اور نکالنے والے کون ہیں؟ کسی کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہے. صاحب عزا اہل بیت علیہ السلام فرش عزا پر ہوتے ہیں، ان کے خلوص کے لیے آئیے گا. جب یہاں آئیے گا تو وہاں بھی ضرور جائیے گا. جو عزادار ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ عزادار ہوگا. اگر نمازی نہیں ہے، کلاکار ہے، مکار ہے، فریبکار ہے، دھوکے باز ہے، حسین کا عاشق نہیں ہے. سلام علیکم محمد صلوات میں دورہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے. دورہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا امام کا وجود ہے، یہ ثابت ہوا. اور وجود ہی نہیں، ہمارے امام ہماری غیب سے مدد بھی کرتے ہیں. میں غیب سے مدد بھی کرتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سارے واقعات اور دلائل ہیں. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں حضور تشریف فرما ہے کہ علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ صلوات بھیجے کہ وہ چند افراد آقا کی خدمت میں آئے. آقا علامہ ہلی سے واقعہ مشہور ہے کہ وہ چند افراد آئے، کہا کہ حاملہ کا انتقال ہو گیا حضور، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے. غسل و کفن ہوا، قبرستان لے جایا گیا. جیسے ہی قبرستان پہنچایا گیا تو پیچھے سے مشہور یہ ہے کہ یہ تو علامہ خدا یا کسی شاگرد کو بھیجا. کہا کہ نہیں، علامہ صاحب نے یا میں نے یہ مسئلہ واپس لے لیا ہے
غلطی ہو گئی تھی سہون، کہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ اس کو واپس لایا جائے، اس کے شکم سے بچے کو نکالا جائے، اس کے بعد اس کی تدفین کی جائے۔ بچہ نکالا گیا، وہ باقاعدہ زندہ تھا۔ زمانہ گزر گیا کہ جب بچہ بڑا ہوا، کچھ بولنے لائق ہوا، تو اس وقت کا دستور یہ تھا، آج بھی ہے بہت سے عظیم گھرانوں میں، کہ جب بچہ بولنے لائق ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے عالم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کیا بسم اللہ پڑھانے کے لیے، کہ کسی اچھے عالم سے اس کی بسم اللہ کرائی جائے تو بہتر رہے گا۔ اب وہی طریقہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا، شعوردار ہوا، بولنے لائق ہوا، تو اس کو آقا کی خدمت میں لایا گیا، حضور اس کی بسم اللہ پڑھا دیجئے۔ تو معمول تھا، نہ جانے کتنے بچہ آیا کرتے تھے بسم اللہ پڑھانے کے، بچے کو بسم اللہ پڑھا دی گئی۔ کہا کہ حضور آپ نے اس بچے کو پہچانا بھی کہ کون ہے یہ؟ کہا نہیں، بچے ہیں، نہ جانے کتنے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کوئی خاص بچہ ہے؟ کہا حضور یہ وہی خاص بچہ ہے۔ کہا کون؟ کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کی ماں کے بارے میں آپ نے پہلے یہ حکم دیا تھا، پھر آپ نے اپنے حکم کو واپس لیا، اور ہم نے اس بچے کو، آج یہ بچہ الحمدللہ زندہ ہے آپ کے حکم کی بنا پر، آپ کے فتوے کی بنا پر، لہٰذا یہ بچہ وہ عظیم ہے۔ ایک مرتبہ علامہ پریشان ہوئے، گھبرا گئے، کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں تھا۔ توجہ عزیزان محترم، کہا میں نے تو ایسا کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، میں نے واپس تو حکم دیا ہی نہیں تھا۔ بچے کو لے کر اس کے وارث گھر چلے گئے، یہ پریشان ہے، سوچ فکر میں مبتلا ہے کہ میں نے تو کبھی یہ مسئلہ لیا ہی نہیں تھا، واپس یہ ہوا کیا ہے؟ پریشان ہو گئے، بستر پر لیٹ گئے، سوچ میں مبتلا ہے کہ آج کے اور یہ ارادہ کیا، یہ طے کیا کہ آج کے بعد کوئی فتویٰ ہی نہیں دوں گا، میں کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ نہیں دوں گا۔ لہذا علامہ بستر پر پہنچے اور جا کر ابھی سو ہی تھے کہ ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ امام خواب میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہا علامہ صلوات بھیجیں۔ امام آئے، کہا کہ علامہ پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا پریشانی کی وجہ، مولا پریشانی کی وجہ میں نہیں تو وہ کیا ہے؟ کہا بتائیے سبب کیا ہے؟ کہا مولا اگر میں نے تو مسئلہ فتویٰ دے دیا تھا کہ بچے کو اس مادر کو ایسے دفن کر دیا جائے، اگر وہ بچہ